بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم حاضرین ناظرین، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو تدریس القرآن کے سلسلے کا 10واں سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بار بار یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اسے کلام کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اگر بات پوری کہہ دی جائے، پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کلام تام کہتے ہیں، اور بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب ناقص یا کلام ناقص کہتے ہیں۔ کلام ناقص کی کچھ قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کلام تام، مکمل بات، جسے ہم جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں، پورا جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، جسے ہم مرکب مفید بھی کہہ لیتے ہیں، وہ بھی وہی الفاظ کا ایسا مرکب جو پوری بات کا فائدہ دے، یا اسے سمپلی سادہ جملہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ کلام تام، مرکب مفید یا جملہ، تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو کلام تام یا جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ عربی زبان میں ان کی پہچان بے حد آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں میں بھی تھوڑی سی پیچیدگی ان قسموں کی پہچان میں پیدا ہوتی ہے، مگر عربی زبان میں یہ بالکل آسان ہے۔ اگر جملہ کسی اسم سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اگر جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ آج ہم صرف جملہ اسمیہ کے بارے میں ہی بات کریں گے، اور اس بات کا آغاز جملہ اسمیہ کی چند مثالوں سے کریں گے۔ دیکھیے آپ کے سامنے پہلی مثال ہے، اللہ نور۔ اللہ نور ہے، اللہ سراپا روشنی ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ احد کا لفظ بھی ہم عام بولتے ہیں، نام بھی ہوتے ہیں عبد الاحد۔ اللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، اور عزیز کے معنی ہیں زبردست، عزت والا ہے، اور عزت کے معنی ہیں غلبہ، قوت۔ اللہ عزیز، اللہ تعالی غالب ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ الصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے، صلح اچھی ہے، بہتر ہے۔ تو یہ مثالیں جو آپ نے دیکھیں، ان میں ہر مثال میں دو لفظ تھے۔ شروع کے جملے جو آپ کے سامنے آئے، ان میں جملہ شروع ہوا اللہ کے لفظ سے، اور اس کے بعد دوسرے لفظ میں اللہ کی کوئی صفت بیان کی گئی۔ اسی طرح آخری جو مثال جو تھی، اس میں پہلا لفظ تھا الصلح، صلح، اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے۔ لیکن یہ نئی بات جو اس سبق میں ہے وہ یہ کہ ان دونوں جملوں میں پوری بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب نہ تو یہ ویسی مثل، پہلی جو مثالیں آپ نے بعض دیکھی تھیں، مرکب توصیفی ہم نے پڑھا کہ جس سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے جسے موصوف کہتے ہیں، پھر دوسرا لفظ اس کی صفت بیان کرتا ہے، مگر یہاں صورت مختلف ہے۔ یہ جو مکمل جملے ہیں، اللہ عزیز، اس کے معنی ہیں اللہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے۔ اس کے معنی غلبہ رکھنے والا اللہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آپ یاد کیجئے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کا لفظ اس میں معرفہ ہے، اس میں علم ہے، تو اس کی صفت کے پہلے بھی الف لام آنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر ہوتا اللہ العزیز ہو تو اس کے معنی ہوتے غلبہ رکھنے والا خدا۔ آج ہم پورے جملے کی مشق کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، غلبہ رکھنے والا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ مبتدا، یعنی جس سے ابتدا ہو، وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو، مبتدا، اور دوسرا حصہ خبر، جو اس مبتدا کے بارے میں کچھ بتائے، کچھ خبر دے۔ یہ دو جز مل کر، بعض اوقات ان کے ساتھ کچھ اور الفاظ مل کر جملہ اسمیہ مرتب کرتے ہیں۔
ان سے جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ اب یہی 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ان سب میں پہلا لفظ اللہ ہے، اور پھر 3 جملوں میں خبر، پہلے جملے میں خبر نور ہے، دوسرے میں خبر احد ہے، تیسرے میں خبر عزیز ہے۔ تو اس طرح مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملے بنے۔ اسی چیز کو آپ کے سامنے وضاحت کے لیے اس وقت ہم نے اسکرین پر دکھایا ہے۔ مبتدا اور خبر یعنی مبتدا جمع خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اگر اس کو فارسی میں کہنا ہو تو ہوگا اللہ واحد است۔ یہ فارسی میں کیوں لکھا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں یہ زبانیں جن سے آپ متعارف ہیں، بلکہ ہماری اردو کے علاوہ ہماری دوسری پاکستانی زبانوں میں بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ساتھ آخر میں ایک فعل بھی نہیں لاتے۔ ہے، تھا، ہیں، تھے، ہوگا، اس طرح کے لفظ ساتھ لانے پڑتے ہیں، پھر جملہ مکمل ہوتا ہے۔ مثلا اللہ ایک پر جملہ ختم نہیں ہوا، اردو میں ہے کہنا پڑا ہے۔ عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پہلا مبتدا ہوگا، دوسرا خبر ہوگا، اور اس طرح جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اگلی مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، مبتدا اور خبر میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے اب آپ کے سامنے جو پہلی مثال تھی اللہ احد، 1 منٹ کے لیے ہم اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا کہ ان سب مثالوں میں جو پہلے آئی تھیں ان میں پہلے جو لفظ تھا وہ مبتدا تھا، اس کی جو خبر تھی چونکہ وہ مبتدا مذکر تھا اس لیے خبر بھی مذکر تھی۔ تمام مثالیں جو پہلے آئی تھیں ان میں یہی صورت تھی۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال دیکھیے، ہاذہ، یہ مبتدا ہے، ہاذہ یہ ناقۃ، ایک ناقہ ہے، ناقہ اونٹ نہیں، ہاذہ ناقۃ، ہاذہ مبتدا ہے اور مؤنث ہے اس لیے اس کی خبر بھی مؤنث ہے، اور دوسری بات بھی صاف ظاہر ہے کہ ہاذہ یہ واحد بھی ہے اس لیے اس کی خبر بھی واحد ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور جو اس مثال سے مزید واضح ہو جائے گی، کہ واحد تثنیہ یا جمع ہونے میں خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ ابراہیم نبی، حضرت ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم واحد ہے اس لیے نبی جو خبر ہے وہ بھی واحد ہے، انبیاء نہیں ہے، نبی کا لفظ واحد ہی استعمال ہوا ہے۔ اسماعیل نبی، حضرت اسماعیل نبی ہیں۔ اس میں ہمیں کیا باتیں نظر آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ مبتدا عام طور پر اکثر و بیشتر معرفہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجیے۔ ابراہیم معرفہ ہے نا، نام ہے ایک جلیل القدر پیغمبر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، نبی، اور بالعموم اسی طرح خبر نکرہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کے اوپر تنوین ہے، ان نبی نہیں ہے بلکہ نبی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنے کی کیا ہوئی کہ مبتدا عام طور پر، اس میں کچھ ہو سکتی ہیں ایکسیپشنز بھی لیکن ان کو آپ چھوڑ دیں، عام طور پر یہ کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر معرفہ نہیں ہوگی، نکرہ ہوگی۔ مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع۔ تیسری بات، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ ابراہیم و نبی، ابراہیم نبی ہیں۔ اسماعیل و نبی، اسماعیل نبی ہیں۔ ابراہیم و اسماعیل نبیان، یہ مثال آپ کے سامنے رکھی گئی ہے واضح کرنے کے لیے، یہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا نہیں ہے۔ ابراہیم و اسماعیل نبیان ہے، اس طرح پر قرآن پاک میں کہیں نہیں آتا۔ ابراہیم اور اسماعیل 2 نبی ہیں، نبی ان کی تسنیہ الف نون لگا کے تسنیہ بنتی ہے، کوئی واحد اسم لے کر الف نون لگا دیں تو وہ تسنیہ بن جاتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل 2 نبی ہیں، اور اسی طرح
یہ آخری مثال یہ بھی قرآن پاک میں سے ہم نے نہیں لی. الرجلان، رجل مرد، عربی میں رجل کے معنی ہے مرد. اس کو معرفہ بنانے کے لیے لایا گیا کیونکہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے جیسے ابھی بتایا. الرجلان، دو مرد یا دو آدمی، صالحان، نیک ہیں، صالح ہیں. ہم داخرون، یہاں آپ دیکھیے کہ مبتدا مذکر ہے، ہوا کی جمع ہے نا ہم، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ سب مرد، ضمیر ہے یہ، اور ضمیر معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ، تو یہ معرفہ بھی ہے اور جمع ہے، مذکر ہے. چنانچہ اس کی خبر میں بھی یہ تینوں باتیں ہیں، یعنی خبر بھی مذکر ہے اور جمع ہے، اور جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا یہ معرفہ نہیں ہے، الف لام اس پر نہیں ہے، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، خبر پر الف لام نہیں آتا. داخرون، اس کے دو معنی ہیں، بلکہ دراصل مفہوم تو ایک ہی ہے. اس کے معنی حقیر، ذلیل. اس معنی میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا یہ لفظ داخرون. داخرون کی جمع ہے، واو نون لگا کر جمع بنائی گئی ہے. اور دوسرے عجز کا، یہ لفظ اردو میں عجز بولتے ہیں عام طور پر، صحیح لفظ عجز ہے، عاجزی، عاجزی کا اظہار کرنے والے، عاجزی کرنے والے. ہم داخرون، وہ عاجزی کرنے والے ہیں. نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں. نحن، ہم جمع کا صیغہ ہے، اغنیاء غنی کی جمع ہے، غنیون، اور اس کی جمع اغنیاء، ہم غنی ہیں. لفظی معنی غین نون یہ جو روٹ ہوتا ہے ایک، اور اس کا مصدر غنا ہے، اس کے معنی ہیں بے نیازی کے، جو کسی کا ضرورت مند نہ ہو. اسی لیے اللہ غنی ہم کہتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو غنی دولت مند، مالدار، اس معنی میں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کا حاجت مند نہیں ہوتا. بلکہ دیکھیے یہ زبان عربی زبان بڑی لاجیکل زبان ہے. غانیہ ایک لفظ ہے، غین نون یہ، اس سے غانی اس میں فاعل بنے گا، اور غانیہ مؤنث بنے گی. خوبصورت عورت، یعنی جو زیور سے بے نیاز ہو، بنیادی معنی وہ ہیں. بے نیاز ہونے یا کسی چیز کی حاجت نہ رکھنے کے معنی اس میں بھی موجود ہے. اب تین مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ کا لفظ مذکر ہے، واحد ہے، معرفہ ہے. خبر اس کی واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے، کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. حاذہ ناقۃ، حاذہ واحد ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ خاص ہوتا ہے. ناقۃ واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے. نحن جمع ہے اور معرفہ ہے. تمام ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، کیونکہ جب میں کہتا ہوں میں کے کہنے سے ہی ایک خاص شخصیت متعین ہو جاتی ہے. اللہ عزیز حکیم، یہاں بھی جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے لفظ سے. اور عزیز حکیم دونوں لفظ اللہ کے بارے میں کچھ خبر دے رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں، اس لیے یہ دونوں لفظ خبر ہیں. اللہ قوت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے. آگے چلیے. اللہ شاکر علیم، اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. دیکھیے شکر کے معنی ہوتے ہیں قبول کرنا. شاکرون کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، شکر کرنے والا بندہ، احسان ماننے والا بندہ. اور اللہ کے لیے جب شاکرون کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوگا قبول کرنے والا، بندے کی طرف سے عبادت کو، احکام کی بجا آوری کو، دعا کو قبول کرنے والا، فعل کو، عمل کو قبول کرنے والا. ہوا خصیم مبین، وہ خصیم جھگڑا کرنے والا. خصومت کے معنی جھگڑا، عداوت، اور مبین کے معنی ظاہر، ظاہر جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہو، وہ کھلم کھلا برملا جھگڑا کرنے والا ہے. ہیا زجرتم واحدہ، ہیا وہ، یہ ضمیر ہے مؤنث کی، اور یہاں پر یہ قیامت کے لیے استعمال ہوئی ہے.
زجراتن کڑک، زور کی آواز، سخت آواز، واحدہ ایک، وہ ایک کڑک ہے، قیامت جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ذالک یوم مشہود، ذالک وہ، اس میں اشارہ ہے مذکر کا، یہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یوم دن، اور مشہود جس کی گواہی دی گئی ہو۔ اب دیکھیے یہ کیسے بن رہا ہے، ذالک مبتدا ہے اور یوم مشہود یہ ایک مرکب ہو گیا نا، وہی مرکب توصیفی، یوم اس میں موصوف ہے، یوم موصوف، اور مشہود اس کی صفت، جس کی گواہی دی گئی ہو، یہ وہ دن ہے جس کی گواہی دی گئی ہے کہ یہ ضرور آئے گا، ناگزیر ہے اس دن کا آنا، یہ صفت ہو گئی۔ تو یہ موصوف صفت جو ہیں یہ مل کر کیا بن جائے گا، مرکب توصیفی، پڑھ چکے ہیں ہم، تو یہ مرکب توصیفی بن کر یہ گویا اس کی خبر ہوگی۔ ذالک مبتدا، یوم مشہود خبر۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کا، ان دونوں کا، ہما کی ضمیر تسنیہ کی ہے نا، ان دونوں کا دوست ہے۔ ولی، واو لام یہ کہ میں جو اس کے روٹ کے معنی ہوتے ہیں ملا ہونا، متصل ہونا، اسی لیے ولی خاص طور پر اس دوست کو کہتے ہیں، ایسے دوستوں کو جن کے دل ملے ہوئے ہوں، جن کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو اور انتہائی درجے کا خلوص ہو۔ تو اللہ ولیہما، اب ولیہما جو ہے یہ کیسی ترکیب ہے، ولیو اور ہما یہ ملا کر لکھے گئے، لیکن میں نے جان کے سمجھانے کے لیے الگ لکھا ہے، ان کو ملا کر ہی لکھا جائے گا۔ ولیو یہ مضاف ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ مضاف الیہ ہے، ولیو ہما ان دونوں کا دوست، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا، اللہ مبتدا ہے، ولیہما یہ مرکب اضافی ہے اور خبر ہے اللہ کی۔ ھذا خلق اللہ ہے، بالکل یہی صورت یہاں بھی ہے، ھذا مبتدا ہے، یہ خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور خلق اللہ میں بھی وہی تعلق ہے جو ولیہما میں ہے، خلقو یہ مضاف اور اللہ مضاف ہے، خلق اللہ یہی تھا نا جی، مضاف ہے، مرکب اضافی ہو کر خبر۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، رسول، اور یہاں بھی بالکل وہی کہ یہ مرکب اضافی ہوا، رسول اللہ ہے، رسول یہ مضاف ہے اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کو وضاحت کے ساتھ اب آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ محمد یہ اس جملے میں محمد کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے، مبتدا، کیونکہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، محمد کا لفظ کیا ہے، مبتدا، اور رسول اللہ یہ خبر ہے۔ اب اس کی مزید تجزیہ کریں ہم رسول اللہ کا، تو رسول مضاف ہے اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، اس کے معنی بنے اللہ کا رسول۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ عربی میں کسی فعل کی ساتھ ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اردو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں کا لفظ ہمیں لانا پڑا ہے پورا جملہ بنانے کے لیے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح فارسی میں بھی یوں ہی کہیں گے محمد رسول خدا است، وہ لانا، انگریزی میں بھی آپ یوں ہی کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی پروفٹ آف گاڈ، تو اس کا لفظ لانا پڑے گا۔ لیکن عربی میں مبتدا اور خبر، بس کسی اور چیز کی جملہ بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ذالک رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کے معنی جہان، دنیا، تو عالم کی جمع وہ جو ہم نے واو نون جمع سالم پڑھی تھی نا جی، کہ جس میں واو اور نون لگانے سے جمع سالم بن جاتی ہے،
کیونکہ واحد کی شکل وہی رہتی ہے. تو یہ عالم کا لفظ عالم واحد ہے، عالمون، دیکھیے، اور لام کی زیر پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے، عالم ہو جائے گا، اس کے معنی ہوں گے جاننے والا، عالم، اسکالر، فاضل. لیکن عالم اور عالمون اس کی جمع ہوئی، عالمون، عالمون. اب جب رب العالمین کہا ہم نے تو ربوں کا لفظ مضاف ہے، ربوں یہ مضاف ہوا، پالنے والا، مالک. اور العالمین، چونکہ اب یہ لفظ عالمونہ جو تھا یہاں مضاف الیہ ہو گیا، رب و مضاف، اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جر آتی ہے اس کے نیچے، اور جر کی شکل ہم نے پڑھا تھا کہ جمع سالم کی جو جر کی شکل ہوتی ہے وہ یہ نون سے ہوتی ہے، اس لیے عالمونہ یہاں پر عالمینہ ہو گیا. تو آج کے سبق میں جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر. ان کے ساتھ اور چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے اجزاء دو ہوتے ہیں. پہلا جز مبتدا، جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. دوسرا جز خبر، جو مبتدا کے بارے میں کچھ بتاتا ہے. اور خصوصیات کیا ہیں ان کی؟ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہو. مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث. مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع. اور یہ کہ مبتدا پر بھی رفع، آپ نے دیکھا نا کہ یا دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا. مبتدا پر بھی پیش ہوتا ہے، یا ہم اصطلاح میں کہتے ہیں رفع، ریفعین. یہ میں آج یہ لفظ بتایا جاتا ہوں تاکہ بعد میں اس کی آپ کو سہولت رہے. رفع یہ پیش والی حالت، پیش والی حالت جو ہوتی ہے جس میں پیش آتی ہے وہ رفع ہوتی ہے. تو اور یہ دونوں ہی یعنی مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں پر ہی رفع ہوتی ہے. اللہ نور، اللہ نور ہے. تو یہ چار باتیں اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مبتدا اور خبر کی، جملہ اسمیہ کی ہی کچھ اور مثالیں دیکھیں گے، ذرا طویل تر، تھوڑی سی زیادہ مشکل، اور اس میں اب آپ کو ساتھ ساتھ مناسب ہوگا کہ الفاظ بھی نئے نئے آپ سیکھتے جائیں اور یاد رکھتے جائیں.